अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है असीर तलब और इस नावल को लिखा है हिबा खान ने। नावल शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे आने वाले, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलें जी, नॉवल का आगाज़ करते हैं। डैड, फाइका अपने बाल नोचते पागल होकर चीखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, किससे मदद ले। जमान अंकल, वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई और जल्दी से जमान अंकल का नंबर डायल किया। अंकल कॉल उठाएं प्लीज़, मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ कॉल पिक करें। उसकी आंखों से आंसू रुखसार पर बह रहे थे। दूसरी जानब जमान, जिसके पाँव हाथ डर और खौफ से फूल चुके थे, वो फाइका की कॉल आते देख मोबाइल को खुद से दूर फेंक गया था। वो जानता था फाइका ने ऐसी कॉल क्यों की है। मायूस होती फाइका अनजाने से डर और खौफ के बाईस मुख्तार साहब को ढूंढने के लिए गाड़ी में बैठती घर से निकली। अपना मोबाइल ऑफ करते जमान ने सिम वगैरह उसमें से निकालते न्यू सिम मोबाइल में डाला और एक कॉल मिलाई थी जो पहली बेल पर उठा ली गई थी। वो सुल्तान हमें नहीं छोड़ेगा, बेस्ट। उसने मुख्तार को पकड़ लिया है। अब ये बेस्ट है या बीस्ट है, ये मुझे नहीं पता। अब ये क्या लफ्ज़ है, उर्दू में तो बेस्ट ही पढ़ा जा रहा है मेरे से। अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। वो माथे पर आया पसीना साफ करते हड़बड़ाकर बोला, व्हाट। मुख्तार कैसे पकड़ा गया। दूसरी जानिब मौक से लगाए चेहरे पर गुस्से के तासुरात सजाए वो आदमी फनकारा, मैं नहीं जानता बेस्ट, मैं नहीं जानता। अभी कुछ देर पहले मुख्तार की कॉल आई थी। वो चीख रहा था, मदद के लिए पुकार रहा था। वो मुसलसल कमरे में चक्कर काट रहा था। तुम फौरन निकलो अपने घर से और मेरे पास पहुंचो। दूसरी जानिब उस शैतान सिफ्त इंसान की आंखों में शोले भड़कने लगे। मैं आता हूँ। टेंशन के मारे उसने जल्दी से कॉल कट की और अपना मखसूस बैग उठाया, कुछ कपड़े पैक किए और सिक्योरिटी के लिए गार्ड की फौज के साथ निकल चुका था बेस्ट के पास जाने के लिए। वो रैश ड्राइविंग के साथ गाड़ी चला रही थी। गाड़ी की स्पीड उसने खतरनाक हद तक बढ़ा दी थी। उसे इस वक्त कतई कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। मुख्तार मलिक की चीख की आवाज़ अभी भी उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी डैड, आई प्रॉमिस। आपकी फाइका आपको बचा लेगी डैड, आई रियली रियली लव यू डैड, प्लीज़। कहाँ हैं आप, जल्दी से मिल जाए, मेरा दिल घबरा रहा है। अपने आंसू बाजू के जरिए बेदर्दी से रगड़ते सुन दिमाग के साथ गाड़ी चला रही थी। कहाँ पर हो, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, वो बेजारियत से कहते बार बार रेस्टोरेंट के दरवाजे की जानिब देख रहा था। यार ट्रैफिक में फंस गया था, सुबह सुबह ही इतना ट्रैफिक जाम। फवाद अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाए साथ साथ हसाम से बातें भी कर रहा था। फवाद को हसाम से किसी ज़रूरी केस के बारे में बात करनी थी, इसलिए हसाम ने उसे रेस्टोरेंट में मिलने आने के लिए कहा था। कब तक पहुँचोगे यार, मैंने ड्यूटी पर भी जाना है, हसाम खान दांत पीस कर बोला। तकरीबन 20 मिनट मजीद इंतज़ार कर, मैं पहुंच जाऊंगा। हसाम उसकी बात सुनते कॉल कट कर गया कि अचानक से सामने से आती तेज़ गाड़ी से फवाद खान अपना बचाव न कर पाया और एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी को ब्रेक मारती फाइका बैलेंस बरकरार न रख पाते फवाद खान की गाड़ी को हिट कर चुकी थी। स्टेयरिंग से सर लगना था कि माथे से खून बहना शुरू हो गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। चेहरे में शीशा टूटने की वजह से कुछ कांच के टुकड़े भी लग चुके थे। उसकी आंखों के सामने बचपन के सारे मनाजिर किसी फिल्म की तरह चलने लगे। जहन पर इस वक्त फ़कत अपना डैड सवार था जो किसी मुसीबत में थे। डैड, मैं बड़ी होकर आप जैसी बनूंगी, वो मुख्तियार मलिक के सीने से लगी कह रही थी। नहीं, मेरी जैसी मत बनना मेरी शहजादी, तुम अपनी मामा जैसे बनना। चेहरे पर गमगीन सी मुस्कुराहट थी। डैड, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। अब मेरी पूरी दुनिया है, मैं भी अपनी प्रिंसेस के बगैर नहीं रह सकता। तुम भी मेरी पूरी दुनिया हो। मुख्तियार मलिक ने बाहें फैलाई थी जिसमें भागती हुई आती फाइका आ समाई। उसकी बंद होती आंखों से के साथ खून के साथ साथ आंसू भी बह रहे थे। सांसें भारी होने लगी। डैड, उसने धीरे से लबों को हरकत की और मुकम्मल आंखें बंद कर गई। आसपास के लोग एक्सीडेंट होते देख परेशानी से शोर मचा चुके थे। फवाद फौरन ही खुद को संभालते अपनी गाड़ी से निकला। उसके माथे से भी खून बह रहा था। आसपास के आदमी ने उसे सहारा दिया। वो अपनी आंखें बंद करता सर को दाएं बाएं हिलाए होश में आता जल्दी से मुकाबिल गाड़ी तक पहुंचा। कुछ औरतें फाइका को गाड़ी से निकाल रही थी। फवाद की नज़र जब उस पर पड़ी कि लम्हे वो हैरत से उसे देखता रहा, फिर गाड़ी की जानिब बढ़ा। फाइका उठो। वो घुटनों के बल बैठे, उसका सर अपने बाजुओं पर रखे, उसके गाल थपथपाने लगा। हर तरफ एक्सीडेंट का सुनकर अफरा तफरी मच चुकी थी। वो एम्बुलेंस का इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए फौरन फवाद ने फाइका को गोद में उठाते खुद भी गाड़ी में बैठते उसके साथ हॉस्पिटल की जानिब रवाना हुआ। उस वक्त उसे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या उसके साथ, और फाइका की हालत देखते उसका दर्द से फटता सर मजीद दर्द से फटने लगा। फवाद खान की तेज रफ्तार से चलती गाड़ी इस्लामाबाद के अस्पताल की पार्किंग में आके रुकी।
गाड़ी को ब्रेक लगाते फवाद ने फ्रंट मिरर से फाइका के वजूद पर नजर डाली थी, जिसके चेहरे से खून बह रहा था। अगर वो एम्बुलेंस का इंतजार करता, काफी ताखीर हो जाती। कुछ भी हो सकता था फाइका को, इसलिए वो खुद ही बमुश्किल ड्राइव करके उससे पास में हॉस्पिटल ले आया था। फवाद खान गहरी सांस भरते जल्दी से गाड़ी से उतरते गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल के अंदर की तरफ झुका था। फाइका के खून से लथपथ वजूद को और बिखरे बेदुरुस्त शर्ट को देखते उसने ठीक करते उसे अपने बाजुओं में उठाया था। वो उसे अपनी बाहों में भरे लंबे लंबे डग भरता अंदर की तरफ बढ़ा था। वो उजलत में से बाहों में भरे अंदर दाखिल हुआ। अस्पताल में आसपास के लोग मुड़ मुड़ के उस शहजादों की आन बान वाले नौजवान को देख रहे थे, जो खून से भरे चेहरे के साथ अपनी बाहों में खून से लथपथ नाजुक लड़की को अपनी बाहों में उठाए हुए था। डॉक्टर और नर्स इमरजेंसी केस देखते जल्दी से अलर्ट हुए। फवाद ने फाइका को पास पड़े स्ट्रेचर पर लिटाया था। फौरन उसे फौरन से इन्हें ऑपरेशन रूम में ले जाएं, जल्दी। वो हलक के बल चीखा कि नर्स जल्दी से स्ट्रेचर को धकेलते हुए ऑपरेशन रूम में दाखिल हो गई। डॉक्टर भी इमरजेंसी केस देखते ट्रीटमेंट शुरू कर चुके थे। कुछ भी समझ में आते फवाद को हसाम का ख्याल आया। उसने जेब में हाथ डालते अपना मोबाइल निकाला और फौरन कॉल मिलाई, जो अगले ही पल हसाम खान उठा चुका था। हसाम यार, हॉस्पिटल पहुंचो, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं लोकेशन भेजता हूँ, वो भारी होती सांसों के साथ कहते जल्दी से कॉल बंद कर गया। दूसरी जानिब उसके इंतजार में बैठा हसाम परेशानी से अपनी जगह से उठा और उसे दोबारा कॉल किए जांच पड़ताल किए बिना वो उसके सेंड किए हुए लोकेशन देखता हॉस्पिटल के लिए निकला। वो कब से यूनी के बाहर खड़े शनावर खान का इंतजार कर रही थी, जिसने उसे लेने आना था। सुने, मर्दाना भारी आवाज को सुनते हानिया ने चौंक कर अपनी गर्दन मोड़ी। अफनान शाह को देखते उसे कई लम्हे हैरत हुई, मगर जल्दी ही खुद को कंफ्यूज किया। अस्सलाम वालेकुम, उसने सबसे पहले एहतरामन सलाम किया, जिसका जवाब बड़े ही जोश से जल्दी से अफनान शाह ने दिया। जी कहें, आप यहाँ? हानिया अपने चेहरे पर चादर को ठीक करते पूछने लगी। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, अपनी बत्तीसी निकालते अफनान ने दांतों की नुमाइश की थी। जी कहें, क्या करनी है? हानिया ने चौंक कर उसकी जानिब देखकर पूछा। लेकिन मैं आपसे यहाँ बात नहीं कर सकता, क्या हम कहीं तन्हाई में जाकर बात कर सकते हैं? जी सॉरी, बट बेहतर होगा आप यहीं पर बात कर लें, जो भी करनी है। शनावर लाला अभी आते ही होंगे मुझे लेने के लिए। हानिया वो अपने मुकाबिल खड़े शख्स की निगाहें कुछ अजीब सी लगी थी। जी कोई बात नहीं, हम कल बात कर लेंगे, अभी आप जाएं, चाहें तो मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं। अफनान ने कुछ सोचते हुए ऑफर किया। जी नहीं शुक्रिया, अभी शनावर लाला आ जाएंगे लेने, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। हानिया ने माथे पर नागवारी डाले साफ साफ लफ्जों में इनकार किया। उसे अफनान का अपने साथ यूं फ्रैंक होना अच्छा नहीं लगा था। जी बेहतर हम कल मिलते हैं। दूर से आती शनावर की गाड़ी को देखते हुए जल्दी से कहते अपनी गाड़ी में बैठे धन से भगा ले गया। हानि ने आंखें घुमाकर अफनान की जल्दबाजी को देखा। घर जाकर उर्फा को बताने का सोचने लगी थी। किसी ने उसके चेहरे पर जग भरकर पानी फेंका था कि मुख्तियार ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली थीं। सामने सुल्तान शाह को देखते उसके जहन के पर्दों पर सुबह के सारे सीन चलने लगे। दर्द और तकलीफ से उसने आंखें मींच ली। मुझे जाने दो सुल्तान शाह, मुझे माफ़ कर दो। कुर्सी से बंधा वो मज़ाहमत करते हुए बोला जा रहा था। चुप कर, मेरा अगर दिमाग ख़राब हुआ अभी और इसी वक्त तुम्हारे दिमाग पर 5 से 6 गोलियां मार दूंगा। मुख्तियार के लबों से माफ़ी का लफ्ज़ सुनकर वो गुस्से से तैश में आते घुराते उसकी जानिब बढ़ा और अपनी भारी बूटों का दबाव गोली वाले पाँव पर डाला। कि एक ज़ोरदार चीख मुख्तियार मलिक के लबों से बरामद हुई। फाइका मेरा इंतज़ार कर रही होगी। सुल्तान मुझे माफ़ कर दो, उसकी खातिर मैं अपनी हर गलती का अजाला करूंगा, मुझे माफ़ कर दो। वो मेरे बगैर नहीं रह सकती, ना ही मैं उसके बगैर रह सकता हूँ। तकलीफ से आंखें मीच कर वो नम आवाज में बोला। जहन के पर्दों पर इस वक्त फाइका का मुस्कुराना, उसका खिलखिलाना, उसका मोहब्बत से डैड कहना, उसका प्यार से गले लगता सब याद आ रहे थे। लेकिन क्यों? वो तो सिर्फ उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। फिर क्यों? उसने अंदर से सवाल उभरा। क्योंकि पैदा करने से ज़्यादा पालने वाले का दर्जा होता है। फाइका तो छोटी सी थी जब वो मुख्तियार मलिक की गोद में आई थी। तब से उसने उसे किसी शहजादी की तरह पाला था। जब भी वो तकलीफ में होती, मुख्तियार मलिक पूरी रात जाग कर उसके सराहने बैठा रहता। उसे पालते पालते कब वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई, वो समझ नहीं पाया। आज जब उसकी आंखों के सामने मौत थी, दिमाग में फाइका ही घूम रही थी। उसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। जिस जमान के कहने पर उसने इतने घिनौने काम किए थे, वही उसे मुसीबत में देखते कॉल कट कर चुका था। मुंह बंद रखो अपना मुख्तियार मलिक, वो तुम्हारी बेटी नहीं है, वो मेरी बहन है। वो सिकंदर शाह और मीरम सिकंदर शाह की बेटी है। उसके रगों में सिकंदर शाह जैसे ईमानदार सच्चे इंसान का खून दौड़ता है, ना कि तुम जैसे बेगैरत इंसान का। मुख्तियार के बालों को मुट्ठियों में जकड़े वो इस कदर गुस्से में चिल्लाया था कि बाहर खड़े गार्ड भी परेशानी से एक दूसरे को देखने लगे।
तुम्हें मैं इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा। तुम तड़पोगे, सिसकोगे, तुम्हें मौत नहीं आएगी मुख्तियार मलिक। वो उसके बालों को झटकते कुर्सी पर उसे जोरदार लात रसीद किए अपना गुस्सा काबू में रखने की कोशिश करने लगा। एक खूनख्वार नज़र मुख्तियार पर डालते वो लंबे लंबे डग भरते गोदाम से बाहर निकल आया। अगर वो मजीद वहां ठहरता उससे कत्ल हो जाना था, और वो नहीं देना चाहता था मुख्तियार मलिक को इतनी आसान मौत। उसकी मौत तो उसकी शहजादी के हाथों से होनी थी। शाम का सुनहरी पहर था। आज दारबन खान ने अपना पूरा वक्त अपनी बेटी को दिया था, जिसकी वजह से आमना उसे लेकर लॉन में आई थी। और कुछ देर चाय पार्टी के बाद उनका प्लान बैट बॉल खेलने का हुआ। नूर भी शाल ओढ़े लॉन में बाहर सबके साथ बैठी हुई थी। बैटिंग दारबन खान कर रहे थे, जबकि साथ खिलखिलाती हुई आमना और विशाल बारी बारी बॉलिंग कर रहे थे। जो जो एक जगह बैठी सर पर कैप पहने उन्हें देख रही थी। छक्का! मिशाल ने गेंद फेंककर छक्का मारते कहका लगाया। उसका मूड अपनों के साथ बैठकर काफ़ी खुशगवार हो गया था। भाई मैं नहीं मानता तुम दोनों मुझे अकेला करके चीटिंग कर रही हो। ज़ारून खान बैट फेंककर मसनूई गुस्से से कहते सामने टेबल की तरफ जाने लगे, जबकि उन्हें मैदान छोड़कर जाते देखते वो दोनों हाथ पर हाथ मारकर कहका लगा उठी। डैड, लगता है मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। नूर हंसती हुई बोली। भला मैं क्यों मैदान छोड़ूंगा? तुम दोनों को हराना मेरे बाएं हाथ का काम है। ज़ारून खान को जानती कहाँ हो तुम दोनों? मैं तो अपनी खानम के दीदार के लिए यहाँ बैठा हूँ। प्लेट में पकोड़े सजाकर लाती हदीका खानम को देखकर वो मोहब्बत से बोले। जहाँ सुनकर हदीका खानम बेटियों के सुनने से सरपटाई थी, वहीं आमना, मिशाल, नूर कहका लगा उठी। शर्म करें ज़ारून। हदीका खानम ने शर्म दिलानी चाहिए, जिसका ज़ारून खान को रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा। वाह माओ, आपने पकौड़े बनाए हैं। मेरे मुंह में पानी आ गया। पकौड़ों को देखते नूर की आंखों में चमक सी उभरी थी। तुम्हारे लिए मैंने बिना मिर्ची वाले बनाए हैं, तुम वो खाओगी मेरी जान। मिशाल, जाओ नूर के लिए किचन से पकौड़े लाओ, मैं स्लैब पर रख कर आई हूँ। मैं जाती हूँ मॉम। मिशी तुम बैठो, आमना कहते साथ ही किचन की जानिब बढ़ी। पीछे से मिशाल अरे अरे करती रह गई। आप खुद जहाँ बैठकर एंजॉय कर रहे हैं, बेचारा मेरा बेटा दानी ऑफिस में सारे काम कर रहा होगा। पकोड़े पर टूट कर बरसते ज़ारून खान को देखते वो दांत पीस कर बोली। भाई सिर्फ बेटियों का ही हमेशा ख्याल रहता है, मेरा भी कर लिया करो। खैर भाई सिर्फ बेटों का ही हमेशा ख्याल रहता है, मेरा भी कर लिया करो। खैर आज का दिन मेरी बेटी के लिए है। ज़ारून खान अपनी लाडली बेटी की नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए पूरा दिन आज वो मिशाल के साथ गुजारने का इरादा किए हुए थे। लव यू डैड, आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं। मिशाल ज़ारून खान की पुश्त से लगती अपने दोनों हाथों को उनके कंधे के इर्द गिर्द डाले बैक हग कर किया था। मेरी शहजादी, लव यू टू। ज़ारून खान ने उसके दोनों हाथ चूमते मोहब्बत से उन्हें अपने लबों से लगाया था। आमना भी किचन से आ गई थी। अब सब मिलकर बैठे मस्ती मजाक करते पकोड़े खाने लगे। हसाम ज़रूरी काम का कहकर जा चुका था। दानियाल भी सुबह से ऑफिस में था। मॉम, हम लोग चलते हैं, मूवी देखते हैं, आप डैड को कंपनी दें। नूर आंख दबाकर कहती मिशाल और आमना को अपने साथ अंदर ले गई। देख लो कितनी प्यारी बेटियां हैं मेरी। वो भी चाहती थी हम दोनों थोड़ा सा अकेले एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। उनके जाते वो हदीका खानम से चम्मच खींचकर आंख दबाते बोले, क्या बदतमीजी है खान, जवान बेटियां हैं, आपकी कुछ एहसास करें। वो गुस्से से घूर कर उनसे चम्मच लेने की कोशिश करने लगी। एहसास ही तो कर रहा हूँ खानम, तभी यहाँ लॉन में बैठा हूँ, वरना कब के वहाँ होते। चम्मच हदीका खानम के हवाले करते वो मायनी खेजी मुस्करा कर बोली। कहाँ? हदीका खानम हैरान हुई। जहाँ हमेशा होते हैं, हमारे बेडरूम में। कुर्सी से पुश्त टिका कर वो आरामदाह होते बोले। पर उनके बरक्स हदीका खानम खफ़त से सुर्ख पड़ गई। शादी होने के बाद ज़ारून खान की मोहब्बत हरगिज़ कम न हुई थी, बल्कि हमेशा से उनके लिए बढ़ती ही जा रही थी। इन दोनों को देखकर हरगिज़ नहीं लगता था इनके 3 जवान बच्चे भी हैं। मर्द की इज्जत और मोहब्बत औरत को कभी भी मुरझाने नहीं देती। हदीका खानम दिन ब दिन गुलाब के फूल की तरह खिलती जा रही थी। ज़ारून खान की मोहब्बत बढ़ती उम्र के साथ बढ़ रही थी, ना कि कम हो रही थी। आपको तो किसी भी उम्र में शर्म नहीं आई। वो सख्त कुछ कहना चाहती थी, पर ज़ारून खान के लबों पर हंसी देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाती गुस्से से बोली और खाने की जानिब मतवज्जो हुई। क्या बोरिंग हो गई हो खानम? इतना हैंडसम बंदा पास बैठा है, कुछ जवानी की यादें ताज़ा कर दी। तुम तो हर वक्त बस मुझे डांटती रहती हो। वो अचानक हदीका खानम के हाथ से पकौड़ा छीनकर बदमज़ा होते बोले। कैसी यादें? हदीका खानम उन्हें देखती ही आईब्रो उचका गई। वो ही बता दो, पहली बार मेरे करीब आते क्या फील हुआ था? हदीका खानम के हाथ से छीना हुआ पकौड़ा मुंह में डालते हुए साथ उससे पूछने भी लगे, पर उनके मायनी खेज बात पर वो जिच होती उन्हें घूरने लगी कि ज़ारून खान कहका लगा उठे।
اچھا تم چھوڑو، میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے کیسا لگا۔ زارون خان شرارت سے بولے اور ردیکا خانم کان کی لو تک سرخ ہوئی۔ مہربانی کریں، مجھے کچھ نہ بتائیں۔ دادا بننے والے ہیں آپ، بڑھاپے میں بھی جوانی کی آگ کیوں بھڑک رہی ہے آپ میں؟ ردیکا خانم نے ہاتھ جوڑ دیے۔ زارون خان کا کہکا زوردار تھا۔ تبھی گیٹ کھلا اور ایک ساتھ دانیال خان اور اسام خان کی گاڑیاں آگے پیچھے اندر داخل ہوئیں۔ دانیال جلدی آ گیا آج، زارون خان گھڑی میں ٹائم دیکھ کر حدیقہ خانم سے بولے۔ وہی حدیقہ خانم اپنے بیٹوں کو گاڑی سے اترتے دیکھ کر خوشی سے چہکی۔ حدیقہ خانم خوشی سے مسکراتی دونوں بیٹوں کو سامنے پا کر ان کی طرف بڑھی۔ زارون خان بھی مسکراتا ہوا کھڑا ہوا۔ السلام علیکم موم۔ دونوں نے ایک ساتھ حدیقہ خانم کو سینے سے لگایا۔ وعلیکم السلام حسام، کہاں تھے تم صبح سے؟ سب سے پہلے حدیقہ خانم حسام خان کی جانب متوجہ ہو کر سختی سے پوچھنے لگی تھی۔ موم، وہ ضروری کیس مل گیا تھا، بس اسی میں بیزی رہا ہوں، اور پھر فواد کا ایکسیڈنٹ ہوا تو پورا دن ہاسپٹل میں گزرا۔ اب کیسی طبیعت ہے فواد کی؟ حدیقہ خانم نے پریشانی سے پوچھا۔ جی اب بہتر ہے، شکر اللہ پاک کا۔ آپ سنائیں کیا ہو رہا تھا؟ آج تو بندہ بندی باہر لان میں بیٹھے پکوڑا پارٹی کر رہے ہیں، خیریت ہے؟ کہیں تو نہیں یا میری بہن لانے کا پلان بن رہا ہے؟ کہیں کہیں تو نہیں یا میری بہن لانے کا پلان بن رہا تھا؟ اینیورسری؟ حسام نے جھک کر حدیقہ خانم کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ سرتا پیر سرخ ہوتی ہے حدیقہ خانم نے اس کے بازو پر 2 سے 3 تھپڑ مارے کہ دانیال اور حسام کہکا لگا اٹھے۔ زارون خان نے مشکور نظروں سے اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھا۔ کیا خسر پھسر چل رہی ہے؟ لگتا ہے میری برائیاں کر رہے ہو۔ زارون خان ان کی جانب بڑھ کر بولے۔ حسام خان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں ڈیڈ، بھلا ہماری اتنی مجال آپ کی خانم کے سامنے ہم آپ کی برائیاں کریں؟ وہ تو میں ویسے ہی موم سے پرسنل بات پوچھ رہا تھا۔ حسام اپنی موم کے سر گلابی ہوتے چہرے کو دیکھتے شرارت سے انہیں اپنے سینے سے لگا گیا۔ بدلے میں حدیقہ خانم نے اسے کئی تھپڑ رسید کیے سینے پر۔ موم، مجھے بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے 1 کپ کافی اور ساتھ آپ کے ہاتھوں سے سوادش سے پکوڑے کھلا دیں۔ دانیال پیٹ پر ہاتھ پھیرتے بولا۔ اوکے میرا بچہ، جاؤ فریش ہو جاؤ دونوں، تب تک میں تم دونوں کے لیے ڈائننگ ٹیبل سجا چکی ہوں گی۔ باری باری دونوں کے ماتھے پر بوسہ دے کر بولی۔ اوکے شکریہ موم۔ دونوں نے بھی بدلے میں اپنی موم کے سرخ گالوں کو چومتے ساتھ زارون خان کو آنکھ مارتے اندر کی جانب بڑھ گئے، اور بیچارے زارون خان دونوں کی پشت دیکھتے مٹھیاں بھیج گئے تھے۔ صبح کے بعد اب اسے ہوش آیا تھا۔ اپنا چکراتا سر تھامے فواد نے دھیرے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی۔ اسے صرف اتنا یاد تھا سامنے آتے ہی ڈاکٹر کو اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کو کہا تھا۔ اس کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ فائقہ کہاں ہے؟ دماغ میں سوال ابھرا۔ وہ اس وقت روم میں اکیلا تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ اپنے ہاتھ سے ڈرپ کھینچ کر اتارتے وہ روم سے نکلتے آپریشن روم میں جانے لگا، فائقہ کو دیکھنے کے لیے کہ فواد کو انجیکشن لگانے کے لیے آتی نرس نے اسے دیکھ لیا۔ وہ چیخ کر ڈاکٹر کو بلایا۔ وہ لڑکی کہاں ہے جسے میں اپنے ساتھ لے کے آیا تھا؟ اور نرس پر گھرایا تھا۔ ریلیکس مسٹر فواد، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اندر آئیں، ریلیکس رہیں، ہم بتاتے ہیں آپ کو اس لڑکی کے بارے میں۔ ایک ڈاکٹر نرس کی آواز سنتے اپنی کیبن سے بھاگ کر آتے ہوئے بولا۔ حسام خان نے اسے سخت تاکید کی تھی کہ فواد خان کا خیال رکھا جائے۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ مجھے اسے دیکھنا ہے، بھاڑ میں گئی میری طبیعت۔ اپنے ماتھے پر بندھی پٹی پر ہاتھ پھیرتے وہ سر میں اٹھتے درد کو برداشت کرنے لگا۔ وہ آپریشن روم میں ہے، ابھی تک ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، حالت کافی کریٹیکل ہے ان کی، دعا کریں انہیں 48 گھنٹوں میں ہوش آ جائے۔ ڈاکٹر امید سے اس کے کندھے تھپ تھپاتے بولا۔ فواد کا سن ہوتا دماغ مزید معاف ہوا۔ کیا مطلب حالت کریٹیکل ہے؟ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لڑکھڑاتا ہوا سامنے پڑے بینچ پر بیٹھا۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے افسوس سے سر میں نفی میں ہلایا۔ اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، جتنے پیسے چاہیے میں دینے کو تیار ہوں۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے وہ چیخا تھا۔ ڈرپ والے ہاتھ سے اب خون نکلتا اس کی ہاسپٹل والی سفید شرٹ میں جذب ہو رہا تھا۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے مسٹر فواد، لیکن ان کی حالت کافی نازک ہے، گلے کے بالکل قریب کانچ کے ٹکڑے چبھے ہیں۔ یہ تو اللہ پاک کا شکر ہے ان کی گلے کی نس نہیں کٹی، ورنہ… ڈاکٹر کہتے کہتے خاموش ہو گیا، جبکہ فواد نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہیں۔ وہ غصے سے گھراتے ڈاکٹر اور نرس کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو دیکھتے چلے گئے۔ مختار انکل کو بتانا چاہیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے واپس روم کے اندر آیا، جب سامنے ہی اسے ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل نظر آیا۔ اس نے جلدی سے زمل کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ السلام علیکم فواد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں زمل، مجھے فوراً سے مختار انکل کا نمبر بھیجو، جلدی، اوکے؟ اپنی کہتے وہ کال کٹ کر گیا۔ وہ جانتا تھا اب زمل نے اس سے 1000 سوال جواب کرنے تھے۔ اگلے 2 منٹ میں زمل اسے نمبر سینڈ کر چکی تھی۔ بنا وقت ضائع کیے فواد نے نمبر ڈائل کر کے کال ملائی، مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، صبح سے فائقہ ہاسپٹل میں تھی، اس کے ڈیڈ نے اس کی خبر تک نہیں لی تھی۔
अब उनका नंबर भी बन जा रहा था। यही बात फवाद को परेशान कर रही थी। उसने अगले पल हसाम को कॉल मिलाई। हसाम जो अभी फ्रेश होकर वॉशरूम से निकला था, फवाद की कॉल आते देख फौरन पिक की। हसाम, वो लब भींच कर उसके नाम को अच्छा खासा खींचा था। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? हसाम उसकी आवाज़ सुनते गहरी सांस फिजा में छोड़ते पूछने लगा। मैं ठीक हूँ, फाइका ठीक नहीं है। उसके डैड का नंबर भी बन जा रहा है। मुझे लगता कुछ ना कुछ हुआ है। मुझे नंबर भेजो, मैं लोकेशन ट्रेस करता हूँ। हसाम उसकी बात सुनते खुद भी परेशान हुआ, क्योंकि फवाद ने उसे फाइका का तारुफ पड़ोस में रहने वाली खाला की भतीजी कहकर कराया था। ओके, उसने एक यक लफ्जी जवाब दिया और कॉल बंद कर दी थी। फवाद जल्दी से फाइका को देखने के लिए उसके कमरे की जानिब बढ़ गया, लेकिन आगे जाकर फाइका की हालत दरवाजे में बने छोटे से शीशे में देखते फवाद का दिल रुक सा गया था। फाइका का जिस्म पट्टियों से जकड़ा हुआ था। उसके सर पर भी पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन जो गहरी चोट लगी थी वो गर्दन पर थी, जो बिल्कुल गर्दन की नस के पास गाड़ी के शीशे लगे थे, जिसकी वजह से फाइका की जान खतरे में थी। फवाद कमरे के बाहर खड़ा शीशे पर हाथ रखता फाइका को देख रहा था। फवाद को भी काफ़ी चोटें आई थी, लेकिन उसे अपनी परवाह ही कब थी। वो तो सामने पड़ी अपनी दुश्मन जान को देख रहा था। एक के बाद कई सिसकियां फवाद ने भरी थी। फवाद से खुद भी खड़ा हुआ नहीं जा रहा था। फवाद, अब खुद को तकलीफ ना दें, आपकी हालत भी ठीक नहीं है, आप भी जाकर रेस्ट करें, एक लेडी डॉक्टर ने फवाद के पास आते हुए कहने लगी। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता, फवाद ज़िद्दी अंदाज में बोला। मिस्टर फवाद, इन्हें होश आने में न जाने कितना टाइम लगेगा। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, चले आप यहाँ से। हम डॉक्टर हैं, हमारा काम है मरीज का ख्याल रखना। डॉक्टर ने सबके लिए कहा तो फवाद भी लब बींच कर फाइका को देखता हुआ चला गया। हसाम उस जगह पर चला गया था जहां उसे मुख्तियार की लोकेशन मिली थी, लेकिन वहां गया तो हैरत उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वहां मुख्तियार तो नहीं, लेकिन उसके गार्ड की लाशें ज़रूर पड़ी थीं। जगह जगह कब्रिस्तान के बाहर गार्ड मरे पड़े थे। हसाम और उसकी टीम बारी बारी सबको चेक करने लगी कि कोई जिंदा बचा है या नहीं। हसाम एक गार्ड के पास बैठा उसकी सांसें चेक करने लगा। उस गार्ड की हल्की हल्की सांसें चल रही थी। हसाम ने जल्दी से उस गार्ड की नब्ज चेक की और उसकी नब्ज चल रही थी। ए ए उठो तुम। हसाम उस गार्ड का चेहरा थपथपाने लगा, लेकिन उस गार्ड की भी आखिरी सांसें चल रही थी। इस गार्ड ने अपने खून से भरा हाथ हसाम के आगे करने की कोशिश की। सारी टीम अब हसाम के आसपास खड़ी थी। हसाम ने उसका हाथ देखा जिसकी मुट्ठी बंद थी। उस गार्ड ने मुट्ठी इतनी जोर से बंद की हुई थी। हसाम ने उसकी मुट्ठी खोली जिसमें एक अंगूठी थी। हसाम ने वो अंगूठी पकड़ी और उसे गौर से देखने लगा। उसे ये रिंग कहीं देखी देखी लग रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कहाँ देखी है। ये किसकी अंगूठी है, बताओ मुझे। हसाम ने गार्ड को देखकर पूछा, लेकिन वो गार्ड टाटा बाय बाय कर चुका था, मतलब अल्लाह के पास जा चुका था। वो रिंग सुल्तान से गिर गई थी, तभी गार्ड ने उठा ली। वो शायद जानता था यहाँ पुलिस ज़रूर आएगी, इसीलिए उसने वो अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली थी। उस गार्ड ने आखिरी सांस तक अपने पास अंगूठी मजबूती से पकड़ी हुई थी, ताकि जब कोई इसके पास आए तो वो सबूत के तौर पर यह अंगूठी पुलिस वालों को देखकर अपने साहब को बचा ले। ओह शिट, ये भी काम से गया। हसाम ने वो रिंग दोबारा से देखी। एकदम से हसाम के दिमाग में झमाका सा हुआ। ये रिंग तो सुल्तान। हसाम आंखें फाड़े रिंग को देख रहा था। उफ, सुल्तान, इसका मतलब मुख्तियार सुल्तान के पास है। सुल्तान मुख्तार तक भी पहुंच गया। हसाम उठा और रिंग को एक पैकेट में डाला और अपनी टीम को सारी लाशें उठाकर ले जाने का कहते खुद भी चला गया। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? मिशाल ने उदासी से मैसेज टाइप करके सेंड किया कि अगले ही लम्हे अचानक से सुल्तान शाह की कॉल आई। मिशाल का दिल जोरों से धड़का स्क्रीन पर उसका नाम जगमगाते देखकर। हाँ बोलो, क्या बात करनी है जो मेरे जवाब के इंतज़ार में हो? दूसरी जानब से सर्द और स्पाट आवाज़ मोबाइल में से गूंजी। कंफ्यूज होती मिशाल ने अपने लबों पर तशद्दुद तशद्दुद शुरू कर दिया। जी, वो आप मुझे लेने कब आएंगे? धड़कते दिल पर हाथ रखते वो मिनमिनाई थी। सिगरेट पीते सुल्तान शाह के अनाबी लबों तले गहरी मुस्कुराहट रखता हुई। वहीं रहो अपने डैड के घर, वो बेरुखी से बोला। कि उसकी बात सुनती मिशाल की आंखें पल भर में भीगी। ये मेरा घर नहीं जो मैं यहाँ रहूँ। उसके लबों से बेख्तियार ये अल्फाज निकले। कुछ और कहना है या मैं कॉल बंद करूं? इस वक्त मैं बिजी हूं। वो जानबूझकर बेरुखी दिखा रहा था, क्योंकि जानता था मुकाबिल को बहुत फ़र्क पड़ रहा होगा। उसके रूठे लहजे थे। प्लीज़, सॉरी, मुझे माफ़ कर दें, मुझे यहाँ नहीं रहना, आपको घर आना है। वो भराई आवाज़ में कहती पल भर में मुकाबिल शख्स के पत्थर दिल को पिघलाने लगी। कब लेने आऊँ? वो मुस्कुराकर बोला, लेकिन लहजा हनूर सर्द सा था। अभी? वो फ़ौरन से चहक कर बोली।
اوکے آتا ہوں، تیار ہو جاؤ، کہتے ساتھ وہ کال بند کر گیا۔ فرش پر گراتے سگریٹ کو پیروں تلے روندتے وہ اٹھا اور جلدی سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اس کا اپنا بھی دل بے قرار تھا اپنی ہنی کو دیکھنے کے لیے۔ ہاں ہیلو پلوشا، ڈائننگ ہال میں بیٹھے اس نے فون کان کو لگاتے ذرا بلند آواز میں کہا تھا۔ رات کا کھانا کھاتے منتہا کے کان فوراً کھڑے ہوئے تھے۔ باقی سب رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ ہاں میں آفس آ رہا ہوں، پھر مل کر ڈسکس کرتے ہیں۔ نہیں، ڈنر میں گھر پر کر چکا ہوں، زبید خان لب دبا کر بولا، لیکن چہرے پر سنجیدگی تھی۔ چائے کا کپ لبوں کے قریب لاتے منتہا نے ماتھے پر بل ڈالے تھے۔ اوکے میں آ رہا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ فون رکھتے کرسی سے اٹھا۔ منتہا کی جانب دیکھنے کی غلطی اس نے ہرگز نہیں کی تھی، جتنے رات کو اسے چکما دیا اور ہانیہ کے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ منتہا نے اس کی بات سن کر گہرا سانس بھرا۔ دماغ کہہ رہا تھا وہ تمہیں تنگ کر رہا ہے، جبکہ دل کہہ رہا تھا اگر واقعی زبید خان کسی لڑکی سے بات کر رہا ہو تو۔ منتہا نے زور سے سر جھٹکا۔ خان میں بھی آفس جاؤں گی، مجھے دیکھنا ہے آفس کیسا ہے، وہ کرسی سے کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ زبید خان ڈائننگ روم کے دروازے میں کھڑا تھا، کہکا روکنے کو دانتوں تلے لب دبا گیا، پھر سنجیدگی سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ وہ اسے دیکھتے بولا۔ منتہا نے سب کی نظریں خود پر محسوس کرتے زور سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ شناور خان، ایان خان، عادل خان تینوں نے خونخوار نظروں سے زبید خان کو دیکھا جو ان کی بہن کو تنگ کر رہا تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا منتہا؟ پہلے تو کبھی لالا کے ساتھ آفس نہیں جاتی، آج جانا ہے؟ ہانیہ نے اس کی ٹانگ کھینچی۔ سب کے چہروں پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی، سب ہی زبید خان کی شرارت کو سمجھ چکے تھے۔ تم چپ کرو ہانی، خدیجہ نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹ کر کہا تھا۔ میرے آفس میں شوہر کے ساتھ بیویاں نہیں جاتی۔ اپنا کہکا بمشکل روکے وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولا، لیکن میں جاؤں گی۔ منتہا خود کو سنبھالتی تڑپ کر بولی۔ زبید نے اس بات میں سر ہلایا۔ گھر کے بڑوں میں کسی نے بھی میاں بیوی کے معاملے میں کچھ نہ کہا۔ ویسے تو زبید خان شام کے وقت اپنا سارا کام مکمل کر کے گھر لوٹ آتا تھا۔ آج کی میٹنگ 8 بجے کے قریب تھی، اس لیے وہ دیر سے جا رہا تھا۔ اوکے ابایا پہن کر آ جاؤ۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا آگے کو بڑھا۔ وہ تو یہی چاہتا تھا، اپنی خانم کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا۔ کچھ ہی دیر میں منتہا ابایا پہنتے باہر آئی، جہاں پہلے ہی زبید خان گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا اس کا منتظر تھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ زبید خان نے کار کا ڈور اوپن کرتے اسے دیکھا اور سیدھا ہوا۔ نہیں تو کیا آرتی اتاروں تمہاری؟ کل رات جو تم نے میرے ساتھ کیا خانم، بہت برا کیا، وہ مسکرا کر تنزیہ بولا۔ منتہا نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ خان ناراض نہ ہو، میرا خان ناراض رہے گا منتہا کو سکون نہیں آئے گا۔ وہ بس ویسے ہی شاندے، عروہ، ہانی تینوں جاگ رہی تھی، اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے درمیان سے اٹھ کر آپ کے پاس آتی، مجبوراً رات ان کے پاس ہو گئی۔ منتہا کندھے اچکا کر معصومیت سے بولی۔ اس کی بات پر زبید خان کا دل اش اش کر اٹھا تھا۔ اوکے سوری نہ بولو، وہ انود منہ بنائے بولا، جبکہ دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ مسکرا کر کہتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ منتہا نے دانت کچکچائے تھے، وہ ڈور کو زور سے بند کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پلوشا کون ہے خان؟ منتہا اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے پوچھنے لگی۔ میری پرسنل سیکرٹری ہے، 2 دن پہلے ہی آفس جوائن کیا ہے اس نے، کافی ہونہار ہے، آتے ساتھ ہی میرا سارا کام ہینڈل کر لیا۔ اپنی طرف سے 2-3 ڈال کر تعریف کی۔ منتہا نے غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ زبید خان کو دیکھا، جو سنجیدہ تاثرات کے ساتھ اب گاڑی چلا کر اس لڑکی کی اس سے تعریف کر رہا تھا۔ زبید خان اکثر اس سے کہتا تھا میرے ساتھ آفس چلو یا کہیں باہر گھومنے، منتہا نہیں جاتی تھی۔ آج اس نے خود آفس ساتھ جانے کی بات کی۔ زبید جانتا تھا وہ صرف پلوشا نامی لڑکی کو دیکھنے یا تو اس سے لڑنے کے لیے ہی اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ یہی رہ گیا تھا خان، آپ کسی لڑکے کو بھی تو اپنا سیکرٹری بنا سکتے تھے، لڑکی کو کیوں؟ منتہا غصے سے گھرائی تھی۔ یار خانم غصہ کیوں کر رہی ہو؟ یار اس لڑکی کو جاب کی ضرورت تھی اس لیے رکھا، خواہ مخواہ اپنا خون کیوں جلا رہی ہو میری جان؟ وہ مسکراتے بولا۔ پلوشا نہ ہوگی جیسے سونے کی چڑیا ہو گئی، جس کے ذکر پر کب سے مسکرائے جا رہے ہیں۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ زبید خان نے اس کا کلستہ روپ دل میں اتارا تھا۔ وہ بظاہر مسکراہٹ روکے ہوئے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن آنکھوں میں شرارت تھی۔ وہ جلدی جلدی تیار ہونے لگی، چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ شاید سلطان کے پاس جانے کے لیے اپنی کیفیت سے وہ خود بھی انجان تھی۔ اس کا دل نامحسوس انداز میں کب سے دھڑک رہا تھا۔ ایک نظر اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی وہ باہر آئی تھی تاکہ حدیقہ خانم اور زارون خان کو بتائے سلطان اسے لے جانے کے لیے آ رہا ہے۔ مام، ڈیڈ، مشال نے نیوز
دیکھتے ہی زارون خان اور حدیقہ خانم کو پکارا۔ ہاں بولو بیٹا، دونوں نے ایک ساتھ اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ مجھے سلطان لینے آ رہے ہیں، میں گھر جا رہی ہوں۔ وہ نظریں جھکائے بولی۔ زارون خان کے لبوں کی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ حدیقہ خانم بھی اس کے چہرے پر اطمینان اور خوشی دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کب آ رہا ہے وہ بیٹا؟ ابھی تھوڑی دیر میں ڈنر کا انتظام کرتی ہوں، ہمارے ساتھ کر کے جانا دونوں۔ مشال کے پاس آتی حدیقہ خانم اسے سینے سے لگا کر بولی۔ مشال نے حامی میں سر ہلایا۔ کون آ رہا ہے؟ دانیال اپنے روم سے نکلتے ہوئے آدھی ادھوری بات سنتے پوچھنے لگا۔ میرا داماد آ رہا ہے۔ زارون خان آنکھوں میں شرارت لیے دانیال خان کی جانب دیکھ کر بولے کہ مشال کے گال دہک کر سرخ انار ہوئے۔ تبھی انہیں لان میں آتی گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی تھی۔ مشال کا دل دھڑک رہا تھا۔ اتنی جلدی پہنچ گیا تھا سلطان؟ اس نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ لو آ گیا آپ کا داماد، آ جائیں، ویلکم کریں ان کا۔ دانیال بھی بدلے میں شرارت سے بولا تو دونوں باپ بیٹا کہہ کر لگاتے باہر کی جانے بڑھے۔ جب بلیک 3 پیس سوٹ میں آنکھوں پر سن گلاسز لگائے اپنے چوڑے جسامت کے ساتھ اندر داخل ہوا، سب کو پہلے ہی اپنے ویلکم میں کھڑے دیکھ داد دینے والے انداز میں مشال کو دیکھا۔ زارون خان اس سے ملنے کے لیے آگے بڑھتے تو سلطان نے سلام کیا، جس کا جواب زارون خان نے اسے گلے مل کر دیا۔ دانیال بھی کچھ بے رخی سے اس کے گلے ملا۔ سلطان نے حدیقہ خانم کو سلام کیا۔ جب ان کے پہلو میں کھڑی اپنی ہنی پر نظریں پڑی کہ ہی لمحے وہ پلکیں جھپکانا بھول چکا تھا۔ گرین کلر کی گھٹنوں تک آتی فراک کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنے، سر پر ہم رنگ دوپٹہ نفاست سے سیٹ کیے، اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ آؤ بیٹھو سلطان۔ زارون خان نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ معذرت، لیکن مجھے ضروری کام ہے، جانا ہوگا، پھر کبھی مشال کے ساتھ کھانے پر آؤں گا۔ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ بیٹا، حدیقہ خانم التجائی انداز میں بولی۔ موم، ہم پھر کبھی آ جائیں گے انشاءاللہ، مشال ان کے بازو کو تھامے ہوئے بولی تو حدیقہ خانم نے حامی میں سر ہلایا۔ سب سے ملتی مشال اب زارون خان کے سینے سے لگی کہ اس کے کب سے ایموشنل کرٹک کیے ڈرامے پر سلطان خاصا بد مزہ ہوا۔ ہنی چلو، اسے درشنگی بھری نظروں سے دیکھتے وہ اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکل آیا تھا۔ گاڑی میں لب بھینچے بیٹھے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور زن سے دارون مینشن سے نکل آیا۔ ابھی بھی رہتی نا اپنے ماں باپ کے گھر؟ وہ تندیا لہجے میں بولا۔ مشال نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، وہ سر جھکائے بیٹھی رہی تھی جب اچانک فائر کی آواز خاموش فضا میں گونجی۔ مشال کا دل دھک سے رہ گیا۔ سلطان نے ڈیش بورڈ سے گن اٹھائی تھی۔ اسے مشال کی فکر تھی جو ڈر کے مارے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہنی ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا۔ مشال کو تسلی دیتے اس نے باہر ہاتھ بڑھا کر فائر کیا تھا۔ مشال کو اپنا وجود خوف کی شدت سے لرزتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ایک گاڑی ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ مشال کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ سلطان ہاتھ باہر نکالے پیچھے فائر کر رہا تھا۔ مشال کی چیخیں گونجنے لگی تو سلطان شاہ نے شدید وحشت سے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ اگر اب تم چیخی تو سب سے پہلے تمہیں مار کر گاڑی سے باہر پھینکوں گا، وہ جبڑے بھینچتے انتہائی ثقافت سے بولا تھا۔ مشال کے لبوں سے خوف سے سسکی نکلی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ جما گئی۔ گاڑی پر مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ سلطان نے کوٹ سے دوسری گن نکالی، گاڑی روکے وہ باہر نکلنے لگا جب مشال نے پھیلتی آنکھوں سے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ سلطان مت جائیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ سلطان نے اس کی کالی برستی آنکھوں میں دیکھا، دل موم پڑنے لگا تھا۔ میں کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں ہنی، میں ہوں نا، بس تم اپنے کانوں پر ہاتھ رکھو اور آنکھیں زور سے بند کرو، میں بھی لوٹ آؤں گا تمہارے پاس۔ وہ نرمی سے اس کی حالت کا اندازہ لگاتے اس کی گال پر ہاتھ جمائے بولا۔ اس کی آنکھوں میں آنچ تھی۔ مشال نے مان سے اس پر یقین کرتے آنکھیں بند کی اور کانوں پر ہاتھ جما لیا۔ وہ چھپتے گاڑی سے باہر نکلا اور پل میں نشانہ لے کر فائر کرنے لگا۔ جب ایک سنسناتی ہوئی گولی ایک سائیڈ سے ہوتی اس کے بازو میں پیوست ہوئی تھی۔ اس نے بازو سے بہتے خون کو دیکھا اور پھر اپنے پیچھے چیخ سنی تھی۔ غصے سے اس کی رگیں سلگ گئی تھی۔ تم باہر کیوں آئی؟ ڈیم اٹ! وہ چیخا اور آگے بڑھتے اس کو کور کیا تھا۔ اسے بس کچھ منٹ تک انہیں سنبھالنا تھا، جو وہ بخوبی کر بھی رہا تھا، لیکن وہ نازک لڑکی باہر نکل آئی تھی۔ اس نے افنان کو کال کر دی تھی۔ جب پیچھے سے اپنے گارڈ اور افنان کی گاڑی آتی نظر آئی تو وہ مشال کا بازو دبوچوں سے گاڑی میں پھینک گیا۔ افنان ان آدمیوں کو دیکھ رہا تھا اور سلطان گاڑی بھگاتا وہاں سے نکل گیا۔ گولی لگی ہے، مشال بولتے بولتے رک گئی۔ اس نے لہو رنگ آنکھوں سے مشال کو دیکھا تھا۔ دل میں ٹیس تھی اٹھی، اگر کچھ ہو جاتا اسے تو وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ بازو میں ہوتی تکلیف کو بھلائے وہ دل میں اٹھتی تکلیف کو محسوس کر رہا تھا۔ چپ کر کے بیٹھی رہو ورنہ حشر کر دوں گا تمہارا، مجھ سے دور رہو، منع کیا تھا نا گاڑی سے باہر نکلنے کو، خبردار اگر دوبارہ تم میرے معاملات میں پڑی۔ اس کے بال دبوچے چیخا تھا۔ مشال کا وجود ہولے سے کانپ رہا تھا، دل خوف سے بند ہونے کو تھا۔ اس کے بال چھوڑتے واپس گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔
درد بلائے طاق رکھتے۔ مشال اس کے ماتھے پر غصے سے پھولی رگیں دیکھتی خاموش رہنے میں اپنی بھلائی سمجھتی بے آواز رونے لگی۔ خانم اترو، آفس آ گیا۔ میرے خیالوں میں بعد میں کھو جانا۔ سائڈ اسمائل چہرے پر سجائے وہ آنکھوں میں چمک لیے گاڑی سے اترا۔ جی جی، مجھے کوئی شوق نہیں خیالوں میں گم ہونے کا، میرا ابھی بہت دل کر رہا ہے پلوشا سے ملنے کا۔ مصنوعی سا مسکرا کر چہرہ بگاڑتی وہ گاڑی سے اترتی، اس کے پیچھے چلنے لگی۔ جہاں جہاں سے وہ گزر رہا تھا ہر کوئی اسے سلام کر رہا تھا اور کئی لڑکیاں اسے مسکرا کر گھور رہی تھی۔ منتہا نے منہ ٹیڑھا کیا تھا جبکہ زرید خان لب دبائے چل رہا تھا۔ جرمنی سے لوٹنے کے بعد وہ آج دوسری بار آفس آیا تھا۔ اپنے آفس روم میں پہنچتے اس نے منتہا کو صوفے پر بیٹھنے کو کہا تھا۔ منتہا ابایا اتارے آرام سے صوفے پر پھیل کر بیٹھ گئی جبکہ زرید خان کی نظریں اس کے وجود پر ٹک گئیں۔ وہ اپنے چہرے پر بیٹھا اور فون اٹھا کر کان کو لگایا۔ جی مس پلوشا، میرے آفس میں آئے؟ وہ فون رکھتا فائل کھول کر اپنے سامنے کر گیا۔ منتہا نے منہ کھولے اسے دیکھا، وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا اور یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا، ورنہ اس کا خان تو اس کا دیوانہ تھا۔ اسے اگنور کرنا تو دور کی بات۔ سر میں آئی کم ان؟ باریک سی آواز پر منتہا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ یس کم ان، وہ نہایت نرمی سے بولا۔ منتہا اس کی ہر ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ آفس میں ایک دبلی پتلی لڑکی داخل ہوئی تھی، فیئر رنگت کی مالک وہ لڑکی بھوری آنکھوں سے زرید خان کو دیکھ رہی تھی۔ انکل کیسے ہیں آپ؟ پلوشا کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ نرمی سے بولا۔ اس کے لہجے میں تشویش پھیل گئی۔ منتہا نے آنکھیں چھوٹی کر کے دونوں کو گھورا۔ جی سر، وہ ٹھیک ہیں، پلوشا دھیما سا مسکرا کر بولی تو منتہا نے پھر سے زرید خان کو دیکھا جس کی نظریں پلوشا پر جمی ہوئی تھی۔ سر مت بلاؤ، کال می خان، وہ پلوشا کے ہاتھوں سے فائل لیتے بولا۔ منتہا نے آنکھیں چھوٹی کرتے شکی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کل شام کو چکر لگاؤں گا انکل کا پوچھنے، وہ فائل دیکھتے بولا، پھر کچھ ضروری پیپر اٹھا کر پلوشا کی جانب کیے۔ منتہا نے اس کے ہاتھ کو دیکھا جو پلوشا کے ہاتھ کو بس ذرا سا ٹچ ہوا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر گئی۔ خان، اونچی آواز میں بولی کہ زرید خان سمیت پلوشا نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ زہر چاہیے مجھے، وہ دانت پیتے ہی ایک لفظ چبا کر ادا کرتے بولی۔ زرید نے اس بات میں سر ہلاتے اپنی مسکراہٹ روکی، جبکہ پلوشا بھی کچھ ایسی ہی کنڈیشن میں تھی۔ آفس آنے سے پہلے ہی زرید نے اسے ٹیکسٹ کر کے سب سمجھا دیا تھا۔ خیریت خانم، آپ کو زہر کیوں چاہیے؟ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر پوچھتے زرید خان نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ آپ جائیں مس پلوشا، 2 کپ کافی لے آئیں، پھر ڈسکس کرتے ہیں۔ پلوشا بھی حامی میں سر ہلاتی چلے گی۔ اس کو بھیجتے زرید خان نے قدم صوفے کی جانب بڑھائے۔ وہ منتہا کے پہلو میں ٹک گیا، اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے خانم، زہر کیوں مانگ رہی ہو؟ خبردار اگر میری خانم اور بچے کے ساتھ کچھ غلط کیا۔ آنکھوں میں شرارت لیے وہ نہایت نرمی سے اس کے چہرے پر جھولتی لٹوں کو انگلی پر لپیٹتے بولا۔ منتہا نے اپنی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جائیں اپنی اس پلوشا کی باہوں میں، میرے قریب سے اٹھیں، میں آئندہ سے آپ کو خان نہیں زرید ہی بولوں گی، دیکھنا آپ، وہ غصے سے تیز تر لہجے میں بولی۔ زرید خان نے اپنی مسکراہٹ روکتے اس بات میں سر ہلایا۔ شیطان کی پناہ خان کی جان، بھلا میں کیوں کسی غیر عورت کی چاہت کروں جب میری قید میں میری شہزادی ہے؟ منتہا کی گال پر اپنی بیئرڈ رگڑتے وہ نرم مدھم لہجے میں بولا۔ منتہا نے سانس روک لی تھی۔ خان، ہم آفس میں ہیں، وہ گھبرا کر اس سے فاصلہ قائم کرنے لگی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے زرید اپنی بے اختیاری پر مسکرا کر اٹھ گیا اور ٹیبل کے پاس آیا، فون اٹھا کر کان کو لگایا۔ پلوشا کو بولو میٹنگ کے پیپر ریڈی کرے، ہم 5 منٹ میں نکل رہے ہیں۔ فون رکھتے اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی، سن گلاسز اٹھاتے اس نے پلٹ کر منتہا کو دیکھا۔ خانم، اگر تمہیں گھر جانا ہے میں ڈراپ کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے میٹنگ میں 1 گھنٹے سے زیادہ لگ سکتا ہے، دیر ہو جائے گی۔ زرید خان نے اس کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا۔ منتہا نے جھٹ سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں یہیں رہ کر آپ کا انتظار کروں گی مسٹر زرید خان، آپ جائیں اپنی محبوبہ کے ساتھ ڈیٹ پر، وہ ایک لفظ چبا چبا کر بولی، لہجے میں جلن ہی جلن تھی۔ اوکے، شکریہ خانم، وہ بولتے اس کے بغیر سنے آفس سے باہر نکل گیا۔ منتہا اٹھتے آگے کو بڑھی جب وہ پلوشا کے ساتھ لفٹ میں جاتا دکھائی دیا تھا۔ منتہا لب بھینچ گئی، وہ اسے اگنور کر رہا تھا، اسے جلن ہو رہی تھی لیکن دل ماننے سے انکاری تھا۔ وہ واپس آفس میں آتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایک لڑکی اندر داخل ہوتی ٹیبل پر کافی رکھ کر چلی گئی۔ منتہا اب کافی والے مگ کو دیکھ رہی تھی۔ گھر جانے دو، بتاتی ہوں تمہیں خان، کافی کا گھونٹ بھرتے وہ بڑبڑائی، پھر ٹیبل پر کافی رکھی اور ناک چڑھائی۔ کافی تو اسے پسند ہی نہیں تھی، وہ تو جلدی جلدی میں بول گئی تھی، دل میں بار بار عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ منتہا کو آفس میں بیٹھے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا لیکن زرید خان نہ جانے کہاں غائب تھا۔ اب تو جلن ایک سائڈ پر رکھتے اسے غصہ آنے لگا تھا۔ کوئی ایسا بھی کرتا ہے کیا؟ آفس میں گھوم کر وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ زیادہ تر اس کی نظر لڑکیوں پر جمی تھی جو ایک دوسرے سے جب بھی بات کرتی تو زرید خان کو افسر کہنے کے بجائے
خان کہہ کر پکارتی تھی، جیسے دیکھ منتہا شدید غصے میں انہیں گھورتی۔ اب وہ عاجز آ چکی تھی۔ واپس سے زریز خان کے آفس سے روم میں جاتے اس کی چیئر پر بیٹھ گئی۔ بس گھر جانے دو مجھے خان، میں آپ کی درگت بنا دوں گی، میں آپ کی بوٹیاں بوٹیاں کر دوں گی، وہ بڑبڑا کر بولی تھی۔ مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، دل بے چین ہو رہا تھا، نہ جانے وہ کہاں رہ گیا تھا۔ بار بار نظریں بھٹک کر دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ ٹیبل پر سر رکھے اس نے منہ بکھارا۔ اس کے ذہن میں بار بار پلوشا کی بھوری آنکھیں جو زریز خان پر اٹھی تھی ان کا عکس واضح ہو رہا تھا، جسے وہ سر جھٹک کر غائب کرنے کی پوری کوشش میں تھے۔ اب بس بہت ہو گیا خان، مجھے غصہ آ رہا ہے۔ وہ ٹیبل پر نازک ہاتھ جماتے بھویں سکیڑے دبا دبا سا چیخی تھی۔ ہائے میری خانم کو غصہ آ رہا ہے۔ وہ آفس میں چہکتے ہوئے داخل ہوا تھا۔ منتہا نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا، وہ خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو خانم؟ ذرا خوب روح حسین لگ رہا ہوں کیا؟ پلوشا بھی یہی کہہ رہی تھی، آج میں بہت پیارا لگ رہا ہوں۔ تم بتاؤ، بور تو نہیں ہوئی نا؟ قدم قدم چلتے وہ بالکل اس کے پاس جاتے ٹیبل کے ساتھ پشت ٹکائے بولا۔ منتہا نے منہ بنایا، جبکہ پلوشا کے ذکر پر غصہ پھر سے جاگ اٹھا۔ دل کر رہا ہے آگ لگا دوں آپ کی پلوشا کے حسین چہرے کو۔ منتہا سرخ چہرے کے ساتھ چیخی تھی۔ اس کی بات سنتے زرید خان کا کہکا گونجا تھا۔ اس نے منتہا کا بازو تھام کر نرمی سے اسے کھڑا کیا اور خود کرسی پر بیٹھتے اسے پھر سے کھینچتے گود میں بٹھایا تھا۔ کیوں بھائی، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ وہ لب دبا کر بولا۔ منتہا کلپ کر رہ گئی تھی۔ رہنے دیں خان، بس میں بہت غصے میں ہوں، وہ منہ پھلا کر اتنا غصہ کنٹرول کرتے بولی۔ زرید خان نے اسے ابرو اچکا کر دیکھا۔ میری شہزادی غصے میں کیوں ہے؟ وہ لب دبائے بولا تھا۔ منتہا نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے بیبی کو جلن ہو رہی ہے؟ اس کا چہرہ خود پر جھکاتے وہ نرم لہجے میں پھولوں کے مترادف لبوں سے اس کے گال کو چھوتے بولا کہ منتہا کو ایک دم اس کے بدلتے تیور دیکھ گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ دل پسلیوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ خان آفس، اس نے کچھ بولنا چاہا تھا جب زرید خان نے آہستگی سے اس کے گلابی لبوں کو چھوا۔ وہ خود میں سمٹتی تھی۔ میرا آفس ہے، میری ہی بیوی ہے، کوئی مسئلہ ہے کسی کو تو بولے۔ وہ آئیبرو اٹھا کر خمار نظروں میں بھرے بولا۔ منتہا کو اپنی دھڑکنیں کانوں میں دھڑکتی سنائی دی، تپتے صحرا میں جیسے اس نے میٹھے پانی کے کنویں کو چھو لیا تھا۔ وہ اس کے نازک لبوں کو دسترس میں لیتے، اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے اس پر جھکتا چلا گیا۔ خمار دل میں اترتا دل کو جذبوں سے تر کر گیا۔ خود کو سیراب کرتے اس نے شدت سے اس کی شہرک پر ہونٹ رکھے تھے۔ میرا کام ختم ہو گیا، آؤ گھر چلتے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو جھگڑے کے طور پر اپنی قربت بخشیں۔ وہ بہکی مدھم گمبھیر آواز میں بولتا اس کی گردن کی ابھرتی نسوں کو دیکھنے لگا جو قیامت خیز منظر پیش کرتے اسے مزید بہک آ رہی تھی۔ خان، گھر جانا ہے، اس کے جذبوں سے لبریز نیلی آنکھوں میں دیکھتے منتہا کو اپنا آپ سلگتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی انگلیاں اپنی کمر پر رینگتی محسوس کرتے وہ خود میں سمٹی تھی۔ چلتے ہیں، اس کے بھیگے لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتے بولا۔ منتہا کا دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا، پلکیں لرز سی گئی تھی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر زرید خان کو دیکھا۔ ایک جذبوں کا طوفان سا اس کی آنکھوں میں بسا تھا۔ دو پل کی بھی دوری گوارا نہیں ہے مجھے تم سے، وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے بولا۔ ہاتھ کی گرفت اس کی کمر پر سخت تر کی تھی۔ منتہا کی ہتھیلیاں اتنی ٹھنڈ میں بھی پسینے سے بھیگ گئی۔ وہ تو اس سے لڑنا چاہتی تھی، لیکن مقابل شخص تو سرگوشیاں کرتا اس کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ ابھی تو آپ نے 1.5 گھنٹہ گزارا ہے، کچھ یاد آنے پر وہ بھویں سکیڑے بولی۔ اس کی بات پر زرید خان نے اسے بدمزہ ہو کر دیکھا۔ باقی ساری باتیں گھر پر آؤ چلتے ہیں، وہ لب دبا کر بولا۔ منتہا نے نظریں اس کے چہرے پر گاڑی۔ میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے خان، مگر مجھے جلائیں مت، اس پلوشا ٹلوشا کے ساتھ گھوم کر۔ وہ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے جذبات سے بولی تھی۔ سلطان شاہ نے کھل کر مسکراتے اس کی ناک کو لبوں سے چھوا۔ ہاں، گھر جا کر بات کرتے ہیں، اس کے گرد سے حصار ہٹاتے وہ بولا۔ منتہا اٹھ کر صوفے کے پاس گئی، ربایا اٹھا کر پہنا۔ زرید خان نے چمکتی آنکھوں سے اس کے وجود کو دیکھا اور خود بھی کھڑا ہوتے باہر کی جانب بڑھتے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی گھر کے آگے روکتے اس نے مشال کو نیچے اتارا۔ خود ان لوگوں سے نپٹنے کا ارادہ تھا جنہوں نے اس پر حملہ کرنے کی جرات کی تھی۔ بات صرف اب اس کی نہیں تھی، بات اس کی ہنی کی بھی تھی، جس پر وہ ایک آنچ تک برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مشال اسے باہر جاتے دیکھ اس کے پیچھے لپکی۔ وہ گاڑی بھگاتا نکل گیا تھا۔ مشال کے وجود میں خوف سے سنسنی دوڑ گئی۔ وہ شدت سے پھڑ پھڑ کر رو رہی تھی۔ اسے گولی لگی تھی۔ مشال کو اپنی سانس اٹکتی محسوس ہوئی۔
اور وہ کس قدر غصے میں باہر گیا تھا۔ مشال نے گھر سے باہر قدم بڑھائے تھے، وہ پاگلوں کی طرح چل رہی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی وہ کہاں جا رہی تھی۔ جب سنسان سڑک پر پہنچے، کانچ کی بوتل اس کے آگے ٹوٹی تو بہتی آنکھوں سے اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا، وہاں 3 لڑکے کھڑے تھے، فل نشے میں دھت۔ مشال کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ وہ تو سڑک پر گاڑی لے کر نکلا تھا، نہ جانے کہاں ہوگا، مگر وہ کیوں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے چل دی تھی؟ صرف ہمدردی کی وجہ سے؟ وہ اور کتنا جھوٹ بولتی۔ وہ اس شفاق شخص سے محبت کرنے لگی تھی، اور لڑکوں کو دیکھ مشال کی روح کانپ اٹھی جو اسی کی جانب آ رہے تھے۔ مشال نے بھاگنا چاہا تو پاؤں شل ہوتے محسوس ہوئے، لیکن ہمت کرتے وہ بھاگنا شروع کر چکی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکا تو لڑکھڑا کر وہیں گر گیا، جبکہ 2 لڑکے کچھ ہوش میں تھے، وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ مشال کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ وہ عزت جس کی دہائی وہ اپنے ہی شور کو دیتی تھی، آج اسی عزت کے پیچھے شدید در کے پیچھے شدید درد پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، لائن ہی بڑی ڈسٹربنگ ہے یہاں پہ۔ آج اسی عزت کے پیچھے درندے لگے تھے۔ وہ سرپٹ بھاگ رہی تھی، لیکن ٹانگیں شل ہونے لگی تھی جب پیچھے سے ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی۔ مشال نے خوف سے سہمتے پیچھے مڑ کر دیکھا، گاڑی کی ہیڈ لائٹ خود کی آنکھوں میں چپتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ غصے سے سرخ رنگ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ تو اس کے آدمی نے اسے بتا دیا تھا کہ میم روتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی ہے، تبھی وہ پاگل ہوتا اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اور اب شعلہ جوالا بنا اسے گھورتے گاڑی سے نکلا تھا۔ مشال نے اس کے شفاق روپ کو دیکھا، اس نے 2 لڑکوں کو گاڑی سے اڑا دیا تھا۔ مشال پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ مشال تک پہنچتے اسے شدید غصے سے گھور رہا تھا۔ اگر اسے دیر ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ دل سوچ کر ہی تڑپ اٹھا تھا۔ دماغ ہے تمہارے پاس یا نہیں؟ وہ شدید غصے میں ہاتھ ہوا میں ہی روک گیا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ مشال اسے اتنے غصے میں دیکھ خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ کیا لینے آئی تھی تم یہاں؟ ہاں، منع کیا تھا نا میں نے، میرے معاملات سے دور رہو، سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ ضبط کے باوجود وہ دانت پیسے اس کا بازو غصے سے دبوچے اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر چیخا، جواب دو، کچھ پوچھ رہا ہوں، کیوں آئی میرے پیچھے تم؟ اس کے بازو پر جھٹکا لگاتے وہ لب بھینچے مرایا۔ مشال نے خوف سے لبریز آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ میں اس کی سرد لہو چھلکاتی آنکھوں میں دیکھ مشال کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ بہت نیک پارسا بن رہی تھی میرے سامنے، تھوڑا سا چھوتا ہوں تو وحشی جانور نہ جانے کیا کیا کہتی ہو، میرے لمس سے تمہیں گھن محسوس ہوتی ہے، اور اب یوں اکیلے منہ اٹھا کر سڑک پر چل رہی تھی۔ اگر میں وقت پر نہ آتا تو یہ لوگ تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑتے۔ اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑے وہ حقارت بھری نظروں سے مشال کو دیکھتے پھنکارا۔ غصے سے ماتھے پر 3 بل نمودار ہوئے، وہیں جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ اس کی بات سنتے مشال نے تکلیف دہ نظروں سے مقابل شخص کو دیکھا۔ کتنے سخت الفاظ بول رہا تھا وہ شخص، لیکن وہ سچ بول رہا تھا۔ جیسے سن کر مشال کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کا بدلا روکھا سا لہجہ مشال کو تکلیف دے رہا تھا۔ میں یہاں آپ کی وجہ سے آئی تھی، گولی لگی تھی تمہیں، وہ روتے ہوئے زکام زدہ سی گھٹی گھٹی آواز میں بولی، ساتھ بری طرح گال رگڑے۔ شاید ہی کسی نے آج تک اس سے اس طرح سخت لہجے میں بات کی ہو جیسے کہ سلطان شاہ نے اس سے کی تھی۔ میں نے کہا تھا میرے پیچھے آؤ، میں اپنی حفاظت کرنا جانتا ہوں، مجھ سے زیادہ ہمدردی مت کرو۔ انگلی اٹھائے وہ اسے کرخت نظروں سے دیکھتے وارن کر گیا۔ وہ رات کے اس پہر سڑک کے درمیان میں کھڑے تھے۔ سرد ہوا نے مشال کی روح کو کپکپا دیا۔ کچھ سامنے والے کی سرد برفیلی نظروں کا کمال تھا کہ وہ کانپ کر رہ گئی۔ مجھ سے محبت کرنے کی جرت مت کرنا، آزاد ہونا چاہتی تھی نا میری قید سے؟ میں نے تمہیں آزاد کر دیا تھا، اب کیوں چاہتی ہو واپس میری قید؟ مشال زارون خان، مجھ سے پناہ مانگو، میری محبتیں سہنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کی کانچ جیسی سی آنکھوں میں جھانکتے وہ سرد ترین لہجے میں خطرناک تاثرات لیے بولا۔ مشال کے لب دھیرے سے پھڑ پھڑا اٹھے تھے۔ مشال خان ساکت تھی، اس کی آنکھوں میں اتری شفقت کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ کیسے سب جان جاتا تھا؟ وہ ایسی باتیں بھی جان گیا تھا جنہیں مشال زارون خان نے خود سے بھی چھپا کر رکھا تھا، وہ جذبے جنہیں وہ خود بھی جھٹلا رہی تھی۔ ہاں، کرتی ہوں محبت، اپنی محرم دکھ سکھ کے ساتھی سے محبت کرنا گناہ ہے کیا؟ وہ چیخی تھی، شدید تکلیف میں دل اب تو جذبے چھپاتے تھک گیا تھا۔ تبھی گرم سیال کے سواد سے سچ بھی باہر نکل آیا تھا۔ سلطان نے سرد اسپاٹ سی آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ آنسو تیزی سے اس کے چہرے کو بھگو کر سلطان شاہ کے دل کو عجیب ہی بے چینی میں مبتلا کر رہے تھے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، مشال زارون خان، منہ بند رکھو اپنا۔ جب میں قریب آتا تھا تب مجھ سے گھن آتی تھی، اب اظہار محبت کر رہی ہو، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ بولا تو لہجے میں درد تھا، کرب تھا۔ مشال نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ اپنے جذبات کو چھپانے کے لیے وہ اسے بہت کچھ کہہ جاتی تھی۔ سرد ٹھنڈی ہوائیں اسے اپنے جسم کے ہر پار محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دے سلطان،
مجھے معاف کر دیں، میں نے جو جو بولا ہے وہ ہر ایک لفظ غلط ہے، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ میری انا ہار گئی، میری محبت جیت گئی سلطان شاہ۔ وہ اس کے قریب جاتے اس کے چوڑے سینے سے لگ گئی۔ سلطان شاہ کا دل تیزی سے دھڑکا، تیز ہواؤں کے جھونکے مزید تیز ہوئے تھے۔ وہ ان دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے، جبکہ مشال اس کے جذبوں کو بے لگام کر رہی تھی، جن جذبوں سے وہ نظریں چرائے پھرتا تھا۔ مت کرو مشال ایسا، بہت پچھتاؤ گی۔ اس کے بے قابو ہوتے جذبات کو مزید بے لگام کیا تھا، جبکہ مشال اس کے گرد اپنا حصار مزید تنگ کر گئی۔ اس کی آنکھ خاموش بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے منظور ہے، وہ چہرہ اوپر اٹھائے اس کی سرخ پڑتی نظروں میں دیکھتے بولی تھی۔ سلطان شاہ نے خمار سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ سختی سے لب بھینچ گیا۔ اس کی ہنی معصومیت میں بھی بہت چلاک نکلی تھی۔ پہلے اس کے سینے میں جذبات جگائے، پھر اسے اپنے قریب آنے سے منع کرتی تھی۔ جب وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ چکا تھا تو اب وہ اسے خود کے قریب آنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سلطان نے سختی سے اسے خود سے دور کیا تھا۔ مشال نے درد آنکھوں میں بھرے اس ظالم دیو کو دیکھا جو ماتھے پر بل ڈالے کھڑا تھا۔ سوچ لو مشال، سلطان شاہ، مجھ جیسے وحشی جانور جیسے شخص کی قربت کی تم کیسے طلب کر رہی ہو؟ وہ نظریں اس کے دلکش سراپے پر سے ہٹائے سخت لہجے میں بولا۔ مشال سر جھکائے رونے لگی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور سلطان شاہ کو وہ آنسو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ دل شدت سے تڑپ رہا تھا اسے چھو کر محسوس کرنے کو، لیکن وہ تو صداقت ٹھہرا ضدی مغرور بادشاہ کہاں دل کو اجازت دے رہا تھا اسے چھوئے اور بتائے۔ سلطان شاہ بھی اس سے جنون کی حد تک عشق کرتا ہے، جتنا اس نے سلطان کو تڑپایا اور اپنے لفظوں سے تکلیف دی تھی، اتنی وہ اسے بھی دینا چاہتا تھا۔ پلیز مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ایسے مت بولے۔ وہ دل کے مقابل پر اپنا ہاتھ رکھتی درد سے تڑپ اٹھی تھی۔ تمہیں تو مجھ سے نفرت تھی؟ وہ آنکھوں میں ڈھیر ساری شکایتیں سموئے بولا کہ مشال نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں۔ یہ دل بہت ظالم ہے، کسی کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے۔ مجھے کہاں پتا تھا آپ جیسے انسان کو برا برا کہتے میں آپ ہی کے عشق میں مبتلا ہو جاؤں گی۔ وہ آنکھیں رگڑتے بولی تھی۔ اس کا خوبصورت وجود ہولے سے لرزنے لگا تھا، آنکھیں لال سرخ ہو گئی، بالوں کی لٹیں چہرے کے اطراف چپکی ہوئی تھیں۔ تم اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ سلطان شاہ۔ مشال، سلطان شاہ بہت مغرور ضدی ہے، اس نے اپنا دل تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اب بھی اگر تم مجھ سے منہ موڑ کر اپنی انا کو درمیان میں لاؤ گے، اپنی ہنی کو کھو دو گے۔ میں نے تم سے آزادی مانگی تھی فقط اس لیے مشال خان کو تم سے محبت ہونے لگی تھی۔ وہ روتے ہوئے آگے کو بڑھ گئی۔ وہ اس کے پاس سے گزر گئی، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بنے سامنے سے گزر گئی۔ اپنا حصار چھوڑ کر مشال کے بازوؤں کی نرماہٹ وہ اب بھی اپنے قریب محسوس کر سکتا تھا۔ مرد ہوتا کون ہے عورت کو آزاد کرنے والا؟ وہ تو خود زمانے کی تکلیفوں سے لڑ کر عورت کی باہوں میں سکون ڈھونڈتا ہے، لپٹ کے رونا بھی چاہتا ہے، اپنی آنکھوں میں جمے ہوئے آنسوؤں کو باہر بھی آنے دینا چاہتا ہے۔ جب عورت اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں سے ان آنسوؤں کو پونچھے تو اسے لگے کہ اسے پوری دنیا میں کوئی تو ہے جو اس کے لیے زندہ ہے، اور پھر سے شاید وہ زمانے کی تکلیفوں سے جا کر لڑ سکے۔ وہ جا کر خاموشی سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آنسو بے آواز بہانے لگی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچے چلتا آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ دل بوجھل ہو رہا تھا، اس کے ساتھ کا عادی ہو رہا تھا۔ دل گڑ گڑا رہا تھا اسے پانے کو۔ وہ لب بھینچے انتہائی بوجھل دل کے ساتھ گاڑی چلانے لگا۔ مشال کی سسکیاں گاڑی میں گونجنے لگی تھی۔ پہلی محبت، دل میں پیدا ہونے والا انوکھا سا جذبہ، اچھوتا سا احساس جو اب مقابل کی مہربانی اور بے رخی کے چلتے مرجھانے لگا تھا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپانے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ رونا بند کرو ہنی، وہ جبڑے بھینچے اس کی ہچکیاں کھاتے وجود کو دیکھتے بیزار لہجے میں بولا۔ مشال نے سرخ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا وہ واقعی شفاق تھا؟ کیا اتنی بھی تو بڑی غلطی نہیں کی تھی مشال نے، جس کی سزا اس نے اتنی طویل کر دی تھی؟ کیوں گلا گھونٹ کر مار دو گے مجھے، یا دل نکال کر پیروں تلے رون دو گے جیسے اپنے دشمنوں کا کرتے ہو؟ ہاں، تمہیں صرف یہی کرنا ہی تو آتا ہے، لیکن جس دل کو تم روندو گے اس میں تمہارا ہی نقش ہے۔ دھیان سے سلطان شاہ، بھاری نہ پڑ جائے۔ وہ آنکھیں رگڑتے غصے سے بولی تھی۔ آپ سے پھر سے تم پر آ گئی تھی۔ سلطان شاہ نے ماتھے پر تیوری چڑھائے اسے دیکھا۔ دل ایک دم تڑپ گیا تھا۔ وہ سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خاموش رہو، اب آواز نہ آئے تمہاری، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا، پہلے ہی کافی غصے میں ہوں، وہ رخت زدہ لہجے میں کہتے واپس سڑک پر نظریں جمائے گاڑی چلانے لگا تھا۔ گھر کے آگے 30 سیکنڈ گاڑی روکی، گیٹ تیزی سے کھلا، اس نے پورچ میں گاڑی روکی اور مشال جلدی سے بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ پیچھے وہ لب بھینچے ساتھ والے روم میں داخل ہو گیا، الماری سے کپڑے نکالے، واش روم میں بند ہو گیا۔ اسے اپنا جسم سلگتا محسوس ہو رہا تھا۔
اس سے بھی زیادہ اپنا دل کوئلوں پر جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فریش ہوتے باہر نکلا، آئینے میں خود کو دیکھا۔ بھلا وہ اتنا سخت دل کیوں بن رہا تھا؟ اس کی ہنی تڑپ رہی تھی، تکلیف میں تھی۔ وہ پھر بھی بے رخی برت رہا تھا۔ اپنی تمام تر سوچوں کو جھٹکتے وہ بیڈ پر آتے لائٹ بند کرتے لیٹ گیا۔ بار بار کروٹیں بدلنے لگا تھا۔ دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ اس کی ہنی اس کی دھڑکنوں سے لگ کر اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کر چکی تھی۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ بالوں میں شدید بے چینی سے انگلیاں چلائی تھی۔ چین سکون سب تباہ ہو گیا۔ ایک لمحے میں کچھ لفظوں کی وجہ سے، کچھ اس کے اظہار محبت کی وجہ سے، اس نازک وجود کی وجہ سے، سائیڈ ڈراور سے سگریٹ نکال کر سلگھاتے لبوں میں دبائی۔ ایک، دو، پھر تین، اس نے کئی سگریٹ پھونک دی، لیکن دل کا سلگنا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دل گھبرا رہا تھا، شاید بے چینی میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ باقی جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے وہ میں کل لے کر آؤں گی۔ اس ٹاپک کو ہم کل کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔